بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ہفتے ہم نے آغاز کیا حصہ غزل کا اور آپ کی درسی کتاب سے صفحہ نمبر 160 سے 164 تک میر تقی میر کے کلام سے 2 غزلیات کا انتخاب ہم نے اپنے لیکچر میں شامل کیا۔ اس سلسلے کی پہلی غزل، میر کی پہلی غزل ہم نے ایک دن پہلے تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ مکمل کی، اور ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ صفحہ نمبر 162 پر موجود میر تقی میر کی دوسری غزل ہے۔ بیشتر چیزیں ہم پہلے لیکچر میں وضاحت کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں، اس لیے آج میں لیکچر طویل نہیں ہونے دوں گی، کوشش کروں گی کہ بہت لمبا نہ ہو لیکچر، ہم صرف اور صرف اپنی غزل پر فوکس کریں۔ اردو سال اول لازمی کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ حصہ غزل سے غزل نمبر 2 اور میر تقی میر کے کلام سے دوسری غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 162 اپنی کتاب میں کھول لیں۔ صفحہ نمبر 160 پر آپ کے پاس کتاب میں شاعر کا مکمل حوالہ موجود ہے، جس کے تمام تر مشکل الفاظ کے معنی اس سے پہلی والی غزل کے لیکچر میں بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک لفظ بیان کیا ہے۔ اگرچہ میں نے اس لیکچر میں بھی شاعر کا تعارف اور صفحہ نمبر 160 کے تمام تر معنی شامل کیے ہیں تاکہ آپ کا لیکچر مکمل رہے، کہیں پر اس میں آپ کو نامکمل ہونے کا احساس نہ رہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ غزل نمبر 1 کا لیکچر شاعر کی وضاحت کے لیے ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں، دہرا لیں یا سن لیجئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سلائیڈ نمبر 1 پر یہاں آپ کے پاس الفاظ معنی موجود ہیں، میں دہراؤں گی نہیں۔ دوسری سلائیڈ پر شاعر کا مختصر سا حوالہ یا ان کا مختصر سا تعارف ہے، ان کا اسلوب بیان، ان کی شاعرانہ خصوصیات، ان کی شاعرانہ خوبیاں، ان کا انداز، تمام تر باتیں اس تعارف میں موجود ہیں جو پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ ہم ڈائریکٹ آگے بڑھیں گے غزل کی طرف۔ صفحہ نمبر 162 پر میر کی دوسری غزل پہلے شعر سے آغاز کریں گے، غزل کے مطلع سے آغاز کریں گے۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ پیری میں اشارہ کیا گیا ہے بڑھاپے کا وقت، ضعیفی کا وقت، ضعف کا وقت، کمزوری کا وقت، دنیا سے چلے جانے کے قریب ہونے کا وقت۔ جوانی کا موسم، پیری اور جوانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، چنانچہ یہاں پر اس مصرعے کی فنی خصوصیت میں پہلی بات کیا سامنے آئی؟ صنعت حسن تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جوانی کا موسم، ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے، لفظی معنی کے طور پہ دیکھیں تو مطلب اس کا یہی ہے، وہ وقت جب انسان پرجوش ہوتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، حوصلہ مند ہوتا ہے، اس کے جذبے جوان ہوتے ہیں، سب کچھ ہر طرح کا مشکل کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک اشارہ کیا گیا ہے ماضی کی طرف، گزرے ہوئے وقت کی طرف۔ پہلے مصرعے میں آخری لفظ موجود ہے جو آگے قافیہ کے طور پر بڑا ہے پوری غزل میں، روئیے۔ اصل مطلب تو اس کا یہی ہے، آنسو بہانا، رونا، لیکن یہاں اگر ہم مرادی معنوں کی طرف اسے لے کر جائیں تو معنی بنتے ہیں یہاں پر پچھتانا، افسوس کرنا، کسی بات پر انتہائی دکھ کا اظہار کرنا، وقت گزرنے کے بعد افسوس کرتے رہ جانا۔ صبح ہونے آئی ہے، صبح کا وقت قریب ہے، صبح قریب ہے، سحر ہونے کو آئی ہے، ایک دم، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، سوئیے، ویسے تو مطلب ہے آنکھیں بند کر کے گہری نیند میں چلے جائیں، نیند میں چلے جائیں، سو جائیں، لیکن یہاں مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آرام دینا، سکون دینا۔ یہ الفاظ کے حوالے سے اس شعر کا مفہوم بن گیا۔ اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ہم شعر کے شعری حوالے سے، شاعری کے حوالے سے
ادبی حوالے سے اس کے اصل معنی کی طرف آئیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور کیجئے گا الفاظ کے معنی پر بھی اور شاعر کے دلی جذبات پر بھی۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ دونوں مصروں میں فرق ہے، کیسے؟ سب سے پہلی بات، شاعر نے یہاں پر ذکر کیا ہے اپنی عمر کے ڈھل جانے کا، یعنی شاعر نے تمام عمر گزار دی۔ اب تمام عمر گزرنے کا اسے کیسے پتہ چلا؟ جب انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، جب کچھ کمزوریاں اس پر حاوی ہوتی ہیں، اس کے اعصاب اس طرح کام نہیں کرتے، یعنی وہ پرجوش اور جذبے سے بھرپور وقت اپنا گزار چکا ہوتا ہے زندگی کا، جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، آخرت کے قریب ہوتا ہے، تب اسے ماضی میں کی گئی باتیں، ماضی میں سرزد ہونے والے اس کے کام، اس کے اعمال ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں بیشتر باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان صرف افسوس کرتا رہ جاتا ہے، پچھتاوا کرتا رہ جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی عام زندگی میں ابھی بھی اس مثال کو، یہ مثال ہم تھوڑی سی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اسے شامل کر کے اگر دیکھیں یا اسی مثال پر حاوی ہوتے ہوئے اگر ہم ساری بات کریں، تو آپ ایک نظر تھوڑا بغور جائزہ لیں اگر آپ اس چیز کا، تو کل کا جو دن گزر چکا ہے بہت ممکن ہے اس میں کسی لمحے، کسی وقت کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکلی ہو، کوئی ایسا کام ہوا ہو کہ وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہو کہ کاش یہ لمحہ واپس آ جائے اور ہم اس وقت کو دوہرا کر، پیچھے کی طرف پھیر کر، گھما کر یہ وقت کی سوئیاں، یہ گھڑی کی سوئیاں پیچھے کی طرف لے جائیں، اور اس لمحے ہم سے جو کام غلط ہوا ہے یا کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم نئے لمحے میں ماضی کی وہ غلطی نہ دہرائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی لمبی تعویل باندھنے کا مطلب آپ کو صرف شاعر کے جذبات کے قریب کرنے کی بات تھی۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے جیسے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی بے مقصد کاموں میں، فضول کاموں میں، یعنی اسے کوئی کارآمد قسم کا کوئی کام، کارآمد نوعیت کا کوئی عمل اسے ایسا نظر نہیں آیا کہ جسے یاد کر کر کے وہ کوئی مسرت یا خوشی محسوس کرے۔ اب جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنی جوانی تو ساری گزار چکا، دنیا کی رنگینیوں میں کہہ لیں یا اس قسم کے کاموں میں جن کا کوئی مقصد یا کوئی مطلب نہیں تھا، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بے فائدہ قسم کے کام اس نے کر لیے، اور آج جس عمر کے جس حصے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اسے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اپنے ماضی کے گزر جانے پر، اور افسوس میں ایک عنصر یہ شامل ہے کہ کاش وہ وقت پھر سے آ جائے تو میں نے جو غلطیاں کی ہیں میں وہ غلطیاں نہ دہراؤں، یا وہ اس بات پہ افسوس کر رہا ہے کہ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ گزرا وقت انسان کو دوبارہ تو نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی میں جو بھی لمحہ آتا ہے، انسان کی زندگی میں اس کے اپنے جسم پر، اس کے اپنی ذات پر، اس کے وجود پر جو موسم آ کے گزرتے ہیں، جو ادوار آ کے گزرتے ہیں، وہ اسے دوبارہ نصیب نہیں ہوتے۔ بچپن جوانی میں تبدیل ہو جائے تو دوبارہ بچپن واپس نہیں آتا، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے تو بڑھاپا دوبارہ جوانی کی طرف واپس نہیں آتا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص نے دنیا میں آنے کے بعد چھوٹے سے بڑے ہو کر ختم ہونا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یعنی زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا اس ساری تعویل کے تناظر میں یہ شعر دیکھیے۔ پہلا شعر سمجھ گئے آپ تو غزل ساری سمجھنے کے قریب ترین ہوگی، کیونکہ بنیادی یا مرکزی نقطہ شاعر کا یہی ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اسے افسوس ہے اپنے بے مقصد وقت کے گزر جانے پر۔ مفہوم میرے ساتھ دیکھیے گا ایک دفعہ اس شعر کا۔ شاعر جوانی دنیاوی کاموں میں گزر جانے کے بعد افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ بڑھاپے میں اپنی کمزوریاں یاد کرنا، ہاتھ ملتے رہ جانا، کیونکہ وہ سنہری وقت گزر گیا۔
جب اچھے کام کرنے اور آخرت संवारने کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ ایک مسلمان کا تو شیوا ہی یہی ہے کہ وہ جب تک دنیا میں ہے اس کا نقطۂ نظر کیا ہے اور اس کی زندگی کا محور کیا ہے، وہ اپنی آخرت संवारने کے بارے میں سوچتا ہے۔ دین دنیا ساتھ لے کے چلتا ہے اور اپنی آخرت संवारने کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ تو پس پردہ اگر ہم اسے لیں تو اشارہ اس طرف بھی کیا گیا ہے۔ جب اچھے کام کرنے اور آخرت संवारने کی کوشش کی جا سکتی تھی، افسوس کہ یہ لہر شاعر کی نیند چھین چکی ہے۔ کون سی لہر اس کی نیند چھین چکی ہے؟ یعنی اسے وقت بے مقصد گزر جانے کا شدت سے افسوس ہے، اور اس افسوس کا یہ عالم ہے کہ اسے رات بھر نیند نہیں آ رہی، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، عجیب طرح کی بے چینی اس پر سوار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے وقت کو وہ واپس نہیں لا سکتا، ماضی دوبارہ حال نہیں بن سکتا، ماضی دوبارہ مستقبل نہیں بن سکتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اس لیے اس بے چینی کے عالم میں، اس افسوس میں، اس پچھتاوے میں وہ نیند سے بہت دور ہو گیا۔ اور جب انسان کی آنکھوں سے نیند چھن جائے، جب اس کی نیند اڑ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشانی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ دراصل یہاں غزل کے مطلع کے دوسرے مصرعے میں شاعر یہی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہی بات، یہ اپنا افسوس آگے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی پریشانی اور افسوس میں اسے رات بھر نیند نہیں آ رہی، بے چینی کا عالم ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہے دوسرے مصرعے میں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اب صبح ہونے آئی ہے، ایک دم تو سوئیے۔ خود سے مخاطب ہے کہ تمام رات روتے روتے گزر گئی، روتے روتے افسوس کرتے ہوئے گزر گئی۔ اب صبح کا وقت قریب ہے، اس لیے کچھ پل تو سو جانا چاہیے۔ زوم آئینی مصرع لے لیں، دونوں حوالوں سے لے لیں۔ یا تو وہ پوری رات بے چینی کے عالم میں نیند نہیں کر سکا، سکون میں نہیں تھا، اب جب صبح ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ رات پوری میں نے اسی پریشانی کے عالم میں گزار لی، اب تو صبح ہونے والی ہے، روشنی ہونے والی ہے، مجھے اب اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون دینا چاہیے۔ کیسے؟ تھوڑی سی دیر سو کر۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح ہو رہی ہے اس میں پھر اسے یہ چیز بری طرح اس پر حاوی ہے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس نری بے چینی کا اور بے قراری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی بے مقصد ہے۔ ایک شاعر اسے کس طریقے سے بیان کرتا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ وقت پیری شباب کی باتیں، یعنی بڑھاپے میں جوانی کی باتیں، بڑھاپے میں گزرے ہوئے وقت کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب آپ اس وقت پر افسوس کرتے ہیں، پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ محض ایک خواب ہی بن کے رہ جائے گا، وہ ایک خواب ہی ہوگا، کیونکہ وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرا شعر دیکھیے غزل کا: اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ اخلاص دل، خلوص نیت سے، سچائی سے، پورے دل سے، جی جان سے۔ بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، بیکار ہے، جو اس طرح سے وقت کھوئیے، وقت ضائع کرنا، وقت گنوا دینا۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے دل کی بات بیان کی، لیکن اسے بھی وہ لے گیا در حقیقت عبادت کی طرف۔ ظاہر ہے ہم اگر عبادت کا حوالہ دیتے ہیں، ہم عبادت کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتے ہیں، اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں، تو ہم اس میں سب سے پہلے نیت کی بات کریں گے، خلوص کی بات کریں گے، اخلاص کی بات کریں گے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی جا بجا مقامات پر موجود ہے کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ انسانی اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت آپ کا ارادہ ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت آپ کی سوچ ہے۔
آپ کا عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ جس قدر مضبوط ہوگا، آپ کو اپنے کام میں اس قدر ہی مثبت اور بہترین فائدہ حاصل ہوگا. چھوٹی سی اگزامپل اگر میں اس میں آپ کو دوں، جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، نماز سے بھی پہلے دیکھ لیں، اذان کے بعد وضو کے لیے جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اب ہم نے تازہ وضو کرنا ہے، پھر ہم نے نماز ادا کرنی ہے. آپ وضو اور نماز میں بھی دیکھ لیں، آپ کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ نیت کرنا، نیت باندھنا. یہ نیت کرنا اور نیت باندھنا کیا ہے؟ آپ کی سوچ اور آپ کے عقیدے یا آپ کے یقین کا مضبوط ہونا. یعنی جب آپ کی نیت میں اخلاص آیا، جب آپ کے ارادے میں خلوص شامل ہوا، تو آپ کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکی. اب وہ دنیاوی حوالے سے سادہ لفظوں میں ایک بات بیان کر رہا ہے. پہلے اگر ہم ظاہری طور پر اس کا مفہوم دیکھیں تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ سادہ سی بات ناصحانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ اگر نماز میں سجدہ کرنا چاہتے ہو، ایک مطلب تو ہم یہاں پر لیں گے کہ محبوب حقیقی کے حوالے سے اگر وہ مخاطب ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز میں سجدہ کرنا چاہتے ہو، سجدہ کیا ہے؟ عاجزی، مسکینی کی انتہائی حالت، جھک جانا. انسان جھکتا ہے کبھی کسی کے سامنے؟ اور سجدے کی حالت کیا ہے؟ پوزیشن کیا ہوتی ہے انسان کی؟ زمین پر دونوں ہاتھ ٹیکتا ہے، پھر ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سانس وہ اپنے اسی طرح سجدے میں جھکے ہوئے لیتا ہے. اور یوں سجدے میں جھک جانے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس ذات پاک کی وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس کے لیے اس قدر معتبر ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کے لیے ہر قسم کی عاجزی، اطاعت اور مسکینی کی انتہا سے گزر جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جو پہلی لیکچر میں حق بندگی کا ہم نے جو حوالہ دیا تھا، اس میں یاد ہے آپ کو، میں نے آپ سے یہی بات کہی تھی کہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت ایک عاشق کی بندگی کا، ایک عاشق کا حق ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اور بحیثیت مومن اگر ہم محبوب الہی کو اپنا محبوب مان کر، محبوب حقیقی مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو سجدے میں جانا اس کی اطاعت، فرما برداری کی انتہا ہے. آپ جھک گئے ہیں، زمین پہ جھک گئے ہیں. اب جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عاجزی سے، انکساری سے، اپنی تمام تر محبت، تمام تر خلوص کے ساتھ آپ اپنے مالک کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اسی کا اطاعت گزار بندہ ہوں. اب ذرا اس بات پر غور کریں. یوں تو بیٹھے بیٹھے ہم مختلف مقامات پر استغفر اللہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. اس طرح کے بیشتر الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کب، کہاں، کیسے یہ الفاظ خلوص نیت سے ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں. اور زبان سے خلوص نیت کے ساتھ یہ الفاظ اس وقت ادا ہوتے ہیں جب انسان کا دل اور زبان دونوں ساتھ دے رہے ہوں. جب انسان پوری یکسوئی سے، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نماز اسے محض فرض معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اسے اس نماز میں اپنے محبوب کی محبت نظر آتی ہے. اگر میں مثال آپ کو اس میں دوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ان کے پاؤں میں کیل لگ گئی، اور وہ کیل کافی اندر تک ان کے پاؤں میں جا کے پیوست ہو گئی. کیل تھی یا کوئی اور نوکیلی چیز تھی، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف حوالہ جات موجود ہیں. کچھ کتابوں میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ تیر، ایک نوکیلا تیر چبھ گیا تھا انہیں. کسی کتاب میں کانٹا بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا نوکیلا سا کانٹا چبھ گیا تھا انہیں. اور کہیں پر میں نے کیل کا حوالہ بھی پڑھا. اینی ویز جو کچھ بھی تھا، جس طرح، مقصد کہنے کا صرف یہاں پر یہ ہے کہ انہیں ایک تکلیف دہ، تنگ کرنے والی چیز پاؤں میں چبھ گئی. اس کی تکلیف تھی، درد کی شدت تھی.
حضرت علی اسے نکالنے نہیں دیتے تھے کہ اسے جب کوئی ہاتھ لگائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ حضرت علی جب نماز کی حالت میں ہوں تو یہ کیل یا کانٹا یا یہ کوئی بھی نوکدار چیز ہے، اسے کھینچ کے نکال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز اس قدر یکسوئی سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس قدر محبت اور خلوص سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی جب نماز کی حالت میں تھے تو ان کے پاؤں سے وہ کانٹا یا کیل یا وہ تیر اگر انہیں کہیں لگا ہوا تھا تو وہ کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ انہوں نے بڑے آرام سے اپنی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آس پاس کے لوگوں کو انہوں نے حیران سا کچھ دیکھا تو سوال کیا کہ کیا ہوا ہے؟ تو سوال پر سوال ایک آگے سے یہ آیا کہ ہم نے آپ کے پاؤں میں سے یہ نوکیلی چیز نکال دی، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا؟ آپ نے مسکرا کر یہ بات کہی کہ نہیں، میرے علم میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ نماز میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، مجھے نہیں پتہ چلا۔ اس بات سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ محبوب الہی کی محبت میں، اس کی عبادت میں اس قدر محو اور مگن ہو جانا کہ دنیاوی حوالہ جات کی فکر ہی باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی خلوص، ایسی ہی محبت مانگتا ہے۔ یہ دنیاوی رشتوں سے ہے یا محبوب الہی سے ہے؟ اگر آپ کی محبت میں، آپ کے مقصد میں، آپ کے عشق میں نیت، ارادہ، عقیدہ مضبوط ہے، پرخلوص ہے، سچائی پر مبنی ہے، تو میرا نہیں خیال کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی پہاڑ بن کر راستے میں حائل ہو سکتی ہو۔ یہاں شاعر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناصحانہ سے انداز میں، نصیحت کے انداز میں یہ بات سمجھا رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، کام کوئی بھی ہو خلوص لازم ہے۔ موضوع بحث عبادت الہی ہے۔ عبادت کے لیے بھی پرخلوص نیت کا ہونا از حد ضروری ہے، ورنہ وہ سجدہ بے مزہ ہے، وہ وقت بیکار ہے جو ذکر الہی میں گزارا جائے۔ ایمان کی علامت بھی اخلاص ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اب لوگوں میں کم کم ہی نظر آتی ہے۔ نماز تو سبھی ادا کرتے ہیں، حج عمرے تو سبھی ادا کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت سبھی کرتے ہیں، لیکن کہاں کتنی سچائی ہے یہ حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے۔ ہاں، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جس رب کی اتنی نعمتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، جب جب اس کا ذکر کریں، جب جب اس کا شکر ادا کریں، تو اس میں ہماری نیت کا اتنا دار و مدار ہو، ہماری نیت کا اتنا عمل دخل ہو کہ ہم اس لمحے جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس رب کائنات کے لیے بھرپور دل سے کر رہے ہوں۔ شاعر کی نظر میں اس شعر کا کیا حوالہ بنتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں؟ حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ، حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ آدمی آدمی تو آج بھی ہے۔ یعنی انسانوں میں سے ایک اخلاص کا درجہ ہی تو کم ہوا ہے، ورنہ آدمی کو تو آج بھی آدمی کہا جاتا ہے، انسان تو آج بھی انسان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دل اور زبان یعنی قول اور فعل میں تضاد آیا ہوا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جو کرتا ہے اس کا تعلق اس کی سوچ سے نہیں ہوتا۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے۔ ایک دم غزل کا یہاں آ کر تھوڑا سا مفہوم ایک نئے رخ کی طرف مڑ گیا۔ دنیا میں غمزدہ لوگوں کی طرف شاعر نے اشارہ کیا۔ ہم نے شاعر کے تعارف میں یہ بات پڑھی تھی کہ میر تقی میر کے کلام پر احساس کمتری، درد، رنج و الم کا عنصر چھایا ہوا ہے۔ مکمل طور پہ ان کے کلام پر یہ جذبات حاوی ہیں، دکھ، رنج، الم، تکلیف، مصیبت، پریشانی، اس قسم کے حالات ان کی زندگی میں رونما ہوتے رہے، اس لیے ان کے کلام کا حصہ بن گئے۔ یہاں شاعر نے غزل کو
وہی ایک انداز دیتے ہوئے یا اپنا ایک خاص انداز اپناتے ہوئے غم کشاں، غم، دکھ، درد میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، کس طور، کیسے، کس انداز سے، کس طریقے سے آنسوؤں میں نہانا محاورہ ہے۔ آنسوؤں میں نہانا مطلب ہے بہت زیادہ رونا، بہت زیادہ آنسو بہانا۔ غم کشاں، غم اٹھانے والے، دکھ برداشت کرنے والے، دکھ سہ جانے والے، برداشت کی انتہا کر جانے والے، بے انتہا ضبط کرنے والے۔ آب گرم، آب گرم، آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، ان آنسوؤں میں یا آنسوؤں کے ان قطروں میں عجب طرح کی ایک تپش یا گرمی ہوتی ہے۔ وہ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ بہت گرم یا ابلتا ہوا پانی ہے، یہاں تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آب گرم کہا گیا ہے آنسوؤں کو، اور واقعی یہ پانی، آنسو جو آنکھوں سے بہتے ہیں، ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ اپنے اس میں کہہ لیں آپ کے جذب کرنے میں یا انہیں محسوس کرنے میں، ان میں گرمی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ یہ پانی یا یہ قطرہ آنسوؤں کا گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آب گرم کہا گیا ہے یہاں پر آنکھ سے بہنے والے پانی کو۔ اب شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، یعنی تم کیا جانو کہ یہ جو دکھ، درد، غم اور پریشانی برداشت کرنے والے لوگ ہیں، یہ رات دن کس طرح اپنے آنسوؤں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہتے، دکھ، درد، تکلیف سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اور برداشت کی انتہا جب ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان آنسوؤں کی شدت کے ساتھ بھی ان کا ضبط دیکھو، ان کی برداشت کی انتہا دیکھو کہ ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رہتی ہے، یعنی ہر طرح کی تکلیف ہنس کر برداشت کرتے ہیں۔ اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے، مبالغے کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ آب گرم، ابھی میں نے آپ سے کہا، آنسوؤں سے متماثل کیا گیا ہے اسے، کہ آنسو گرم پانی کی طرح، اب وہ اتنے گرم نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں ہم انگلی پر اگر وہ آنسو پڑ گیا یا آنسوؤں میں ہم نے انگلی ڈبو لی تو انگلی جل ہی جائے گی۔ لفظی مطلب اس کا یہ نکل رہا ہے۔ پس پردہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ گرم جگہ پر، یہاں گرم سے مراد آپ لے لیجئے تکلیف، مشکل اور پریشانی کی انتہا، کہ اسی گرم پانی میں، انہی آنسوؤں کی شدت و حدت میں ضبط کی انتہا ہے کہ وہ یہ گرمائش، یہ تپش مرادی معنوں میں آ جائیں، مشکلات اور تکالیف کے ساتھ ہر دکھ، ہر غم برداشت کر جاتے ہیں۔ مفہوم ایک نظر دیکھیے گا، تھوڑا سا آپ کو اور واضح ہو جائے گا۔ دکھ، درد اور رنج و الم سہتے ہوئے ہنس کر دنیا کا مقابلہ کرنا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تمام عمر دکھ سہتے ہوئے گزار دیتے ہیں، آنسوؤں سے روتے بھی ہیں لیکن ضبط کی انتہا کر دیتے ہیں۔ آنسوؤں کی تاثیر گرم پانی جیسی ہے۔ اس گرم پانی میں انگلی ڈبونا اور یہ تپش سہ جانا، انگلی کا گرم پانی میں ڈوب جانا اور اس گرم پانی کی حدت، تپش یا اس کی شدت برداشت کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ تپش سہ جانا ہی بڑی بات ہے۔ برداشت کی انتہا بیان کرنے کے لیے یہاں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، مراد تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جانا ہے۔ وہ غالب بھی کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ مشکلات اتنی پڑنا، پے در پے اتنی تکالیف اپنی جان پر سہ جانا کہ پھر کوئی مشکل ہی نہ لگے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب درد یا رنج کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر یہاں پر ایک تو دکھ درد سہنے والوں کے ضبط کی انتہا بیان کر رہا ہے، دوسرا وہ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ تکالیف اور پریشانیاں برداشت کرتے کرتے ان کی زندگی میں ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ وہ
تکلیف اور دکھ کے احساس سے ہی عاری ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی غم یا کوئی فکر مل جائے اسے ایسے برداشت کر جاتے ہیں جیسے وہ انہی کی زندگی کا حصہ ہے۔ درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، اب یہاں آرام ہی آرام ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سادہ لفظوں میں کیا مطلب ہے کہ درد، تکالیف، پریشانیاں میری طبیعت میں، میری زندگی میں اس طور شامل ہوئے کہ اب مجھے ان تکالیف میں بھی آرام یا راحت محسوس ہونے لگی ہے۔ پوری غزل میں عام دنیاوی رویوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، انسانی جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، اس لیے قدر آسان سی غزل ہے۔ کہیں کہیں پر ذو معنی الفاظ بھی آ رہے ہیں، لیکن ظاہری معنی، لفظی معنی اور مرادی معنی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ شعر نمبر 4، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ جس میں خاک، انسانی جسم، مٹی سے بنا ہوا جسم، خاک سے بنایا گیا انسان، تنگ آ گئی، بیزار ہو گئی، اکتا گئی، دل بھر گیا، جی اکتا گیا۔ ایک ٹوکری مٹی، ایک ٹوکری مٹی سے مراد انسان ہے۔ تھوڑی سی خاک کہہ لیں، مٹھی بھر خاک کہہ لیں، تھوڑی سی مٹی کا مجموعہ یہ سالم انسان دنیا میں ہے۔ ڈھوئیے، اٹھانا، اٹھا اٹھا کر لے جانا، ایک بوجھ سر پہ اٹھا کر لے جانا۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں احساس کمتری، درد، دکھ یا رنج کے ساتھ شاعر کسی حد تک مایوسی کے عالم میں مبتلا ہے۔ مایوسی انسان کی کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ انسان کی مایوسی اس نقطے پہ جا کر ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی پر موت کو فوقیت دینے لگتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی ختم ہو جانی چاہیے، اس نے بہت جی لیا، اس نے دنیا میں بہت وقت گزار لیا، بس اب دنیا کے غموں سے اسے آزادی ملنی چاہیے۔ وہ کہیں پر اپنے دل کے گوشے میں اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دنیا سے اٹھا لے، میرا دنیا سے جی بھر گیا ہے، میرا دل یہاں سے اکتا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ مقام ہے جب انسان ہمیشہ کی آزادی چاہنے کی خواہش کرتا ہے، ہمیشہ کی آزادی چاہتا ہے، ہمیشہ کی آزادی کی خواہش کرتا ہے۔ یہاں بھی میر کا نقطۂ نظر یا میر کا انداز مایوسی کے ساتھ کچھ اسی طرف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شاعر اپنے رنج و الم سے تنگ آ چکا ہے۔ میر کی پوری زندگی تکلیف، رنج، مصیبت اور مصائب کا حوالہ رہی ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملا تو میر تقی میر کے حالات زندگی، آپ کی لائبریری میں کتاب بھی موجود ہے، ان کی حالات زندگی کا ایک سرسری سا، ایک مختصر سا جائزہ لیے گا۔ مطلب ہوش سنبھالتے ہی ان پر اس قسم کی پریشانیاں پڑیں، اس قسم کی مشکلات سے ان کا واسطہ پڑا کہ انہیں بہت چھوٹی عمر سے زندگی کے بڑے بڑے مصائب برداشت کرنے پڑے، اور وہ برداشت کر 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 کے اور تو کوئی راستہ نہ نکلا کہ کسی سے اپنے دل کی بات کہہ لیتے، کسی سے اپنے دکھ درد کا مداوع حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے کاغذ قلم پکڑ لیا، شاعری کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے دلی جذبات شاعری کے ذریعے، غزل کے ذریعے سامنے لے کر آ گئے۔ اب یہاں پر انہوں نے اپنی دلی تکلیف، اپنے جذبات، اپنے دکھ درد سمیٹ کر ان الفاظ میں یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لفظی یا ظاہری معنی کے طور پر ہم آگے بڑھیں تو کہنا وہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب مجھے اپنا یہ جسم کسی بوجھ کی مانند لگتا ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ مجھے دنیاوی دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں سے ہمیشہ کی نجات مل جائے، یعنی اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اپنے حصے کی تکالیف برداشت کر چکا ہوں۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اپنی کل زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے، اپنے آپ سے اپنے دلی جذبات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنے رنج و الم سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی اب ایک بوجھ کی مانند ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آخر
कब तक मैं ये मट्टी की टोकरी यानी मुट्ठी भर खाक का बोझ उठाए फिरता रहूं। शायर अपनी ज़िंदगी बेमकसद और बेमायनी समझ रहा है, यानी उसे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं नज़र आ रहा। उसने जो एक टोकरी मिट्टी ढोने का जिक्र किया है, उसे यूँ महसूस होता है कि ये जो मेरा जिस्म है, सर से पाँव तक, मुझे अल्लाह ताला ने मिट्टी या खाक से तख्लीक किया, पैदा किया। मुझे लगता है कि मेरा ये जिस्म वाकई हकीकत में किसी मिट्टी की मानंद है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब मेरी ज़िंदगी में कोई राहत और सुकून नहीं, तकलीफ़ के अलावा कुछ और नहीं, तो मैं खामखा इस ज़िंदगी के साथ अपने जिस्म का, इस मिट्टी का बोझ क्यों उठाऊं। समझ आ रही है ये बात आपको? अपने आप से मुखातिब है, यूँ कह लें कि अपने जज्बात में शायर की एक उलझी हुई कैफियत है यहाँ पर, यानी उसकी अंदरूनी तौर पर अपने आप से एक हल्की फुल्की लड़ाई, एक जंग सी चल रही है। जिस्म और जान की बात कर रहा है, अपनी जान पे दुनिया की हर तकलीफ सह रहा है, अपना जिस्म इस जान या इस ज़िंदगी के साथ दिन पूरे करने के लिए घसीट रहा है, उम्र पूरी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बड़े अजीब अंदाज में ख़ुद से मुखातिब होते हुए ये बात करता है कि अब मेरा जिस्म क्यों इस ज़िंदगी का बोझ बर्दाश्त करे। अब मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है। मैं सारे अपने हिस्से की तमाम तकालीफ तो बर्दाश्त कर चुका हूँ। सादा लफ्ज़ों में क्या कहना चाहता है? मौत का ख्वाहिशमंद है, मायूसी की इंतहा है, दुनिया में जो वक्त गुजार चुका है उसे अपने लिए बहुत समझता है और अब दुनिया से रुखसत चाहता है। एक और शायर मीर के इस शेर का मफहूम किस नज़र से देखते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हकारत से ना देखो, नफ़रत से ना देखो, हकारत से ना देखो, साकिनाने खाक की बस्ती, साकिनान ठहरे हुए, रुके हुए, मुकीम रहने वाले। खाक से मुराद यहाँ इंसान है, खाक की बस्ती दुनिया, दुनिया के लोगों की बस्ती, कि एक दुनिया है, हर ज़र्रा इन अज्जाए परेशान का। थोड़ा सा समझिएगा, मैंने हर लफ्ज़ अलग अलग करके आपको बताया है। हकारत से न देखो साकिनाने खाक की बस्ती, ए दुनिया वालों, ए लोगों, इस दुनिया को नफ़रत की नज़र से ना देखो। यानी अगर तुम्हें कोई परेशान हाल, कोई मुसीबत ज़दा, कोई गमज़दा दिखाई देता है तो उसे बुरा ना समझो, हकीर ना समझो, कमतर या छोटा ना समझो। तुम्हें क्या मालूम कि एक दुनिया है हर ज़र्रा इन अज्जाए परेशान का, कि ये जो दुनिया में तुम्हें जितने भी इंसान नज़र आ रहे हैं ये परेशानियों का एक मजमुआ है, ये परेशानियों की अज्जाए तरकीबी हैं, ये परेशानियों का पूरा पूरा एक मंबा या मुरक्का बने हुए हैं। सादा लफ्ज़ों में शायर क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि परेशान हाल इंसान हकारत के काबिल नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि उसने किस किस्म के मसाइब का मुकाबला करके अपनी ये ज़िंदगी गुजारी है। शेर नंबर 5 जो गज़ल का मक्ता भी है। आलूदा उस गली के जो हो खाक से तो मीर, आबे हयात से भी न वे पाँव धोइए। बहुत खूबसूरत शेर। गज़ल के मतला से शेर नंबर 1 से नंबर 4 तक दुनियावी बातें, अपने एहसासात और जज्बात बयान करते रहे। आखिरकार गज़ल के मक्ता में आकर मीर ने बात अपने महबूब के कूचे या अपने महबूब की तरफ खींच ही ली और इसी मक्ते ने पूरी गज़ल को अपनी तरफ या अपनी जान में एक तरह से लपेट लिया या मुक़य्यद कर लिया। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर कही है। बज़ाहिर मुबालगा है, बात बढ़ा चढ़ा के पेश करने की एक इंतहा है, लेकिन महबूब को खुश करने के लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल है। ज़रा गौर कीजिए। आलूदा उस गली के जो हों खाक से तो मीर, आलूदा गंदे हो जाएं, धूल मट्टी में अट जाएं, गर्दो गुबार से भर जाएं, उस गली के, इशारा किया है अपने महबूब की गली की तरफ, अपने महबूब के ठिकाने की तरफ, अपने महबूब के दर की तरफ। खाक से, मट्टी से,
आब हयात पिछली मरसिए और मसनवी में कई बार तस्करा आ चुका है। तलमी है हमेशा की ज़िंदगी देने वाला पानी। वह कदीम उर्दू में इसमें ज़मीर के तौर पर वो के लिए इस्तेमाल होता था। किसी दूर की चीज़ के लिए इशारा करते थे, वो रखा है, वो किताब मौजूद है, वो कलम मौजूद है, वाओ है वो की जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था वे। वाओ ज़बर बड़ी ये वे, इसमें ज़मीर है। अब उर्दू ज़बान में मतरूक है, तर्क कर दिया गया है, इसे उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते। अब ज़रा शायर के इस मक्ता का मफ़हूम देखिए, कितने प्यार से वो एक बात समझा रहा है। अपने महबूब की कद्र कीमत बुलंद करते हुए क्या कहता है, मिसाल देखें उसकी और उसके दिली जज्बात देखें कि अगर मैं अपने महबूब की गली या कूचे में चला जाऊं और मेरे महबूब के गली कूचे से, मेरे महबूब की गली से उसके ठिकाने तक पहुंचने वाले रास्ते से, रास्ते की धूल मट्टी से मुझ पर गर्दो गुबार आ जाए, मेरे पाँव मट्टी में अट जाएं, तो मुझे अपने महबूब की गली से पड़ने वाला ये गर्दो गुबार या ये खाक, मेरे सामने इस खाक की, इस गर्दो गुबार की कद्रो कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यों? महबूब की गली से पड़ी है। यानी महबूब ने जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया वो भी आशिक के लिए बड़ी मोतबर है। वो चीज़ भी आशिक के लिए जो महबूब ने नज़रअंदाज कर दी, उसने बहरहाल एक निगाह उस पर ज़रूर डाली है, इसलिए चाहने वाले के लिए वो चीज़ बड़ी मोतबर बन गई। क्यों? इसलिए कि उस पर उसके महबूब की एक निगाह पड़ी। तो ये तो महबूब की गली से पड़ने वाली धूल मट्टी है, गर्दो गुबार है। सादा लफ्ज़ों में शायर क्या कहना चाहता है कि मैं अपने महबूब की गली में गया या महबूब की गली तक गया या उसकी गली में गया, तो उसकी गली से मेरे पाँव पर पड़ने वाली धूल मट्टी भी मेरे लिए किसी मोतबर या अहम चीज़ से, किसी मुक़द्दस चीज़ से कम नहीं। मुझे अगर कोई ये कहे कि अपने पाँव से ये गर्दो गुबार साफ़ करो, तो मैं ये गर्दो गुबार साफ़ करने के लिए आम पानी तो बहुत दूर की बात, आबे हयात भी मैं इस गर्दो गुबार के करीब ना लाऊं। वाह, क्या बात कही गई है। बात की गहराई तक पहुँचे हैं आप। चलें, मेरे सामने इस वक्त अगर आप मौजूद होते तो मैं आपको बहुत सी मिसालें देकर ये बात समझा देती, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये जो बात की जा रही है, हम जिन शोरा का कलाम आपस में ज़ेरे बहस लाए हुए हैं, जिन शोरा का कलाम हमारी दरसी किताब से ताल्लुक़ रखता है, इन गज़लियात में जो इश्क व आशिकी के तज़किरे किए गए हैं, जो मोहब्बत के अहद व पैमान बताए गए हैं, ज़हन में रखिएगा बेटा, ये आम गली कूचों वाली, जगह जगह पर घूमने फिरने वाली मोहब्बत या इश्क नहीं है। इस इश्क को बड़ा मोतबर दर्जा दिया गया है। और मैंने आपसे बारहा बात करते हुए आपको ये कहा कि इश्क का मकसद सिर्फ किसी जिस्म से मोहब्बत रखना नहीं है। इश्क का मफ़हूम सिर्फ किसी मादी चीज़ का चाहा जाना नहीं है। इश्क बुनियादी तौर पर अपने मकसद के हुसूल की इंतहा है, और ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। मैं अगर कायद-ए-आज़म का इश्क बताऊं तो आज़ाद वतन हासिल करना, इकबाल का इश्क बताऊं तो मौलाना रूमी से, अहकामात इलाही से, सुन्नत नबवी से, एक मोमिन की पहचान से। जिस शायर का कलाम हम पढ़ रहे हैं, मीर तकी मीर, अगर मैं उसके इश्क की मिसाल दूं तो उसे अपनी शायरी से मोहब्बत थी। पहली मोहब्बत उसके दुनियावी दुख दर्द परेशानियां थीं जो उसे गज़ल गोई की तरफ ले आए। फैज़ की बात करें, फैज़ का महबूब उसका वतन था, आज़ादी थी। एहसान दानिश की बात करें, उसका महबूब मज़दूर तबका था। अहमद फराज का हवाला देखें, परवीन शाकिर का हवाला देखें, अमजद इस्लाम अमजद का हवाला देखें,
बेशुमार शोरा हैं। अगर आप इनका कलाम पढ़ें तो इनके कलाम में जिस मोहब्बत या जिस इश्क का ज़िक्र किया जा रहा है वो कोई आम इधर उधर पड़ी हुई ज़ाया होती हुई बेमकसद फजूल किस्म की मोहब्बत का मकसद सिर्फ एक नहीं है। इश्क का ज़ाविया या नुक्ता सिर्फ एक दर्जा नहीं है। मैं फिर कहूँगी आपसे, मेरे नज़दीक इश्क किसी मकसद के हुसूल की इंतहा है, और वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मस्बत हो सकता है। इश्क किसी मस्बत मकसद के हुसूल की इंतहा है। इसलिए जब गज़लियात की तरफ आप आएँ तो सिर्फ गोश्त पोस्ट के इंसान से बाहर निकल कर सोचें, दूसरी मोहब्बत की तरफ आएँ, दूसरे इश्क की तरफ आएँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल इश्क और मोहब्बत की क्या होगी? अल्लाह का अपनी मखलूक से प्यार करना, अल्लाह का अपने अंबियाए कराम से मोहब्बत करना, अल्लाह का अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना, मोहब्बत की इंतहा कर देना कि उस महबूब नबी के सदक़े, उस महबूब नबी के इश्क में कुल कायनात तख्लीक कर डाली। इससे बड़ी मिसाल इश्क और मोहब्बत की क्या होगी? सहाबाए कराम की ज़िंदगियाँ देख लें। इससे बड़ी इश्क की मिसाल क्या होगी कि अपने नबी की चलती फिरती सुन्नत बन गए। इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? इसलिए जब मैं गज़ल के हवाले से इश्क की बात आपसे करूं तो इस इश्क को आम गली मोहल्लों का इश्क ना समझें, इसे कोई छोटी गिरी हुई या कमतर हवाला ना समझें। हम जब इस इश्क की बात करते हैं तो हम बहुत इंतहा पर जाकर हम बहुत ऊंचे दर्जे की बात कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बात यह है कि क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि इन गज़लियात में भी तो महबूब मजाजी की बात है। यकीनन महबूब मजाजी की बात है जो गज़ल की जान है। अब गज़ल में तगज़्ज़ुल के अनासिर जब दिए जा रहे हैं, वो गनाइयत या मौसीकियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तगज़्ज़ुल का रंग उसमें दिया जा रहा है, तो गज़ल की तो असल पहचान ही यही है, महबूब से गुफ्तगू करना, महबूब की अदाओं की तारीफ़ करना। तो अगर कहीं ना कहीं शायर ने किसी महबूब मजाजी को लाकर अपनी दिली कैफियत बयान करने की कोशिश की है तो इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है कि वो बात ना कर सके। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। गज़ल का मक्ता, सादा लफ्ज़ों में मफ़हूम एक नज़र देख लीजिए। मक्ता में अंदाज़े बयां की खूबसूरती बेमिसाल है। महबूब की गली जाने की ख्वाहिश और फिर उस कूचे से पाँव पर धूल मिट्टी या गर्दो गुबार का लग जाना बड़ी सआदत की बात ठहरी। यानी महबूब की गली से मेरे पाँव पर पड़ने वाला गर्दो गुबार खुशबख्ती की अलामत ठहरा। गर्द साफ करने के लिए आम पानी तो दरकनार, मैं आबे हयात भी ठुकरा दूं। यानी मुझे अपने महबूब के तवस्सुत से, अपने महबूब के सबब, अपने महबूब की वजह से अगर कोई तकलीफ़ या कोई बदमज़ा और बेमज़ा चीज़ भी हासिल हुई तो मेरे लिए वो भी बहुत मुक़द्दस और मोतबर ठहरेगी। हो गया वाज़े? शायर के नुक्ता नज़र से देखें हम तो वो क्या कहना चाहते हैं, अपने लिए तो खाक की खुशबू है ज़िंदगी, अपने लिए तो खाक की खुशबू है ज़िंदगी, लाजिम नहीं कि आबो हवा खुशगवार हो। क्या कहना चाहता है? बड़े आराम से एक बात समझा रहा है कि मेरे लिए तो खाक की खुशबू है ज़िंदगी। उसका इशारा अगर एक इंसान की तरफ है, अपने महबूब की तरफ है, तो वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मेरे लिए तो अपने महबूब की एक झलक या उसकी खुशबू ही ज़िंदगी के बराबर है। मेरे लिए ये लाजिम नहीं कि इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आसपास की आबो हवा कैसी है। हम अगर लफ्ज़ी मायने के हिसाब से इसे आगे लेकर बढ़ते हैं तो हो गया वाज़े। यहाँ पर इस पूरी गज़ल में शायर ने दुनियावी नुक्ता नज़र से अपने दिली जज्बात की आसान अल्फाज में अक्कासी करने की कोशिश की है। गज़ल यहाँ पर आपकी मुकम्मल हो जाती है। मश्क के हवाले से अगर हम बात करें तो एक दिन पहले के लेक्चर में
غزل نمبر 1 کے حوالے سے تمام تر مشقی سوالات ہم اس کے مکمل کر چکے ہیں. اس میں اضافی ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو کروائی جائے. البتہ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میر تقی میر کی پہلی غزل کے تمام تر وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو شعری اصطلاحات دی ہیں، جس میں نظم اور غزل کی ایک دفعہ دوبارہ میں نے آپ کو دہرا دیا ہے نظم اور غزل کی ڈیفینیشن یا اس کے تعارف کو. اس کے ساتھ میں نے آپ کو غزل کی کچھ بنیادی اجزاء بیان کیے ہیں، جس میں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، مردف اور غیر مردف شامل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سادہ لفظوں میں اگر اسے میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں تو مطلع بنیادی طور پر طلوع ہونے کی جگہ، مشرق یا پورب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مشرق کا وہ مقام جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے. اس نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو نظم یا غزل کا وہ پہلا شعر جس میں شاعر قافیہ اور ردیف دونوں استعمال کرے، یا نظم اور غزل کا وہ پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو، وہ مطلع کہلاتا ہے. اگر اس نظم یا غزل کے پہلے شعر میں قافیہ ردیف موجود نہ ہو تو وہ غزل کا پہلا شعر تو ہوگا لیکن وہ مطلع نہیں کہلائے گا. مقطع مطلب ہے قطع کرنا، ختم کرنا. تو بنیادی طور پر نظم یا غزل کا آخری شعر جس پہ شاعر اپنی بات کا اختتام کرتا ہے، اپنی بات ختم کرتا ہے، قطع کر لیتا ہے، وہاں پر اپنے کلام سے ختم کر دیتا ہے، بات اپنی اختتام کر دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے. لیکن اگر شاعر اس نظم یا غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے تخلص کیا ہے؟ تخلص اس میں علم کی ایک قسم ہے. اس میں علم کی 5 اقسام ہیں: لقب، خطاب، کنیت، عرف اور تخلص. تخلص کیا ہے؟ کسی بھی شاعر کا مختصر نام. یہ روایت چلی تھی جس کے مطابق شاعری میں مختلف شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کا مختصر حصہ استعمال کر لیا کرتے تھے. اپنے نام کا مختصر حصہ، چھوٹا حصہ آخری شعر میں کسی بھی جگہ پر استعمال کر لیا کرتے تھے تخلص کی علامت کے ساتھ. یہ چیز یہ نام کا ان کا مختصر حصہ تخلص کہلایا. اور کسی بھی غزل میں تخلص لازمی استعمال کیا جاتا ہے مقطع میں، غزل کے آخری شعر میں. اب اگلا سوال آتا ہے قافیہ. قافیہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے سوار ہو کر آنے والا. سادہ لفظوں میں اس کو اگر دیکھیں تو قافیہ ہم آواز الفاظ ہیں. جیسے اس غزل میں آپ نے روئیے، دھوئیے، ڈبوئیے، کھوئیے، سوئیے، ڈھوئیے، یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہیں حمزہ بڑی یہ کے ساتھ. پوری غزل میں آپ اگر دیکھیں قافیہ ہم آواز ہوتا ہے لیکن ہم شکل نہیں ہوتا. پورا لفظ ہم شکل نہیں ہوتا. آگے ہی بات آپ کی سمجھ میں؟ ایک جیسی ساؤنڈ، ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. قافیہ ہمیشہ کسی بھی غزل یا نظم کے اشعار میں شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتا ہے. جن الفاظ کی آواز میں تکرار پائی جائے، ان کی آواز ایک جیسی ہو، ہم آواز الفاظ ہوں، وہ قافیہ کہلاتے ہیں. قافیہ کے لیے شرط کیا ہے کہ ردیف سے پہلے آئے گا. اب سوال اٹھتا ہے کہ ردیف کیا ہے؟ ردیف وہ الفاظ ہیں، وہ حروف کا مجموعہ ہے جو کسی غزل یا نظم کے اشعار میں مطلع کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہو بہو ویسے کے ویسے دہرائے جاتے ہیں. اس سے پہلے قافیہ آتا ہے اور قافیہ کے بعد ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک اور پوائنٹ میں نے آپ کو اس میں دیا، مردف. ایسی غزل یا نظم جس میں ردیف استعمال کی جائے وہ مردف نظم یا مردف غزل کہلاتی ہے.
غیر مرادف کیا ہے؟ ایسی نظم یا غزل جس میں ردیف استعمال نہ کی جائے وہ غیر مرادف کہلاتی ہے۔ یہ تمام ڈیفینیشنز آپ کے پاس موجود ہیں، انہیں ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، غور سے ان کا مطالعہ کیجئے گا۔ اتنے آسان لفظوں میں معنی میں نے ان کے آپ کو دیے ہیں، تعریف میں نے اتنے آسان لفظوں میں آپ کو پوری کوشش کر کے دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہاں تک آپ کی دوسری غزل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ غزل مکمل ہونے کے بعد میں نے آپ کو ایک دن پہلے پہلی غزل کے لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم اپنا پیپر پیٹرن، پیپر حل کرنے کا طریقہ کار ایک دفعہ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی تشریح کا انداز، سوال و جواب لکھنے کا انداز، بہت سی چیزیں اس وقت قابل غور ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے یہ بات سال دوم کے طلباء تک بھی پہنچے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ جتنی بھی باقی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق سیکنڈ ایئر سے ہے انہیں بھی بتائیے گا۔ میں خود اپنے اون پر بھی یہ میسج آگے کنوے کروں گی کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ منگل اور جمعرات کے دن جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہوگا اس میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں انوالو ہوں گے۔ دونوں کے لیے پیپر حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دونوں کے لیے پیپر حل کرنے کی کچھ ٹپس ہیں، کچھ اہم ہدایات ہیں، کچھ بنیادی نکات ہیں۔ ہمارا فوکس ہوگا آپ کے پیپر میں حصہ سوم، جس میں نثر کی تشریح، نظم کی تشریح، غزل کی تشریح، اور اس کے علاوہ سوال نمبر 5 کے بعد 6-7 اگلے سوالات روداد، درخواست، مکالمہ یا خط، اور سیکنڈ ایئر کے لیے مضمون ہے، رسید ہے۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، جہاں تک میسج پہنچا سکتے ہیں سیکنڈ ایئر کے طلباء تک بھی بات یہ پہنچا دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں ہم اپنے پیپر پیٹرن کی طرف تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ لیکن ایک گزارش ہے آپ سب سے، برائے مہربانی اب تک کے یہ جو 12 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، 12 یا 13 لیکچر جو مکمل ہو چکے ہیں، برائے مہربانی وقت نکال کر اس کے اہم اور بنیادی نکات ایک دفعہ دہرا لیجئے گا، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے تو میں آغاز ایک ٹیسٹ سے کروں گی جو کچھ آپ کر چکے ہیں۔ بہت ممکن ہے آپ 100 مارکس کا ایک پیپر دیں یا 50 نمبر کے 2 ٹیسٹ دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی اور کامیابی عطا کریں، آمین۔ اللہ حافظ۔